حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ آپ سے قبل جو ولی ہوئے ہیں، آپ سے قبل جو ولی آئے ہیں، ہر ایک نے غوث اعظم کا قصیدہ پڑھا ہے، ہر ایک نے غوث اعظم کی خبریں دی ہیں، ہر ایک نے غوث اعظم کے بارے میں بتایا ہے کہ غوث الثقلین آنے والے ہیں۔ آؤ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے لے کر چلتا ہوں کہ اللہ اکبر، ایک بزرگ ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست غوث اعظم کے والد محترم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس رات غوث اعظم کی ولادت ہونی تھی، جس رات غوث اعظم کو پیدا ہونا تھا، جس رات غوث اعظم کے قدم اس زمین پر رکھے جانے تھے، تو سرکار غوث اعظم کے والد محترم حضرت سیدنا ابو موسیٰ صالح جنگی دوست فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے رات حضور پاک مع اصحاب اور اولیاء اعظام میرے گھر تشریف لے آئے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو صالح سنو تمہارے گھر میں جو یہ بچہ آ رہا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں جو یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ کوئی بچہ معمولی نہیں ہے، بلکہ سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ ولی ہے، میرا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ سنو اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سنو، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کریم نے سارے نبیوں میں مجھے مرتبہ عطا فرمایا ہے، سارے نبیوں میں اللہ کریم نے مجھے افضلیت عطا فرمائی ہے، سارے نبیوں میں جس طرح میرے درجے کو سب سے اعلیٰ قرار دیا ہے، اللہ کریم نے تمام اولیاء کے اندر، اللہ کریم نے تمام ولیوں کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی کو یہی مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، اور اللہ کریم نے عبدالقادر کو تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غوث اعظم کی شان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ میری مرتبہ، میری شان تمام انبیاء میں افضل ہے، اللہ کریم نے اس کو تمام اولیاء میں افضل بنایا ہے۔ اس کے یہ مرتبے ہیں کہ اگر اس کے مرتبے کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہم کسی ولی کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ایک ولی کی بارگاہ کا ادب ہمیں یہ کیسے پتا چلا، یہ کیوں ادب کرتے ہیں؟ تو آپ جواب دو گے کہ ولی کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اس لیے اس کی بارگاہ کا ادب کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر جایا جاتا ہے، ہاتھ باندھ کر جایا جاتا ہے۔ میں نے کہا جب ایک ولی کی یہ مرتبہ ہے اور ایک ولی کی بارگاہ کا یہ رتبہ ہے تو حساب لگاؤ جو امام الاولیاء ہے اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ لے کر چلوں۔ حضرت عبداللہ بن یحییٰ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ابو المظفر حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بتاؤ کیا عرض کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا اے غوث اعظم بڑی کرامتیں سنی ہیں، آپ کے بڑے چرچے سنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی کوئی کرامت دکھا دیں۔ حضرت غوث اعظم کہنے لگے اے ابو المظفر، یہ خلیفہ تھا اپنے وقت کا، خلیفہ ہونے کے بعد وہ عرض کرتا ہے اے غوث اعظم مجھے کوئی کرامت دکھا دو، مجھے کوئی کرامت ظاہر فرما دو۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ابو المظفر بتا تو کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے، اے ابو المظفر بتا تو کون سی کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ تو ابو المظفر کہنے لگا یہ خلیفہ تھا، اللہ اکبر، وہ کہنے لگا اے غوث اعظم جب تمہاری کرامت کے چرچے ہیں تو ایک کام
کرو مجھے سیب کی ضرورت ہے، آپ مجھے سیب لا دو۔ اس وقت عراق میں جو موسم چل رہا تھا سیب کا موسم نہیں تھا، عراق کا جو موسم تھا یہ سیب کا موسم نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، ابو المظفر کہتا ہے کہ مجھے سیب کی ضرورت ہے، مجھے سیب لا دیجئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے مبارک کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فضا میں گھماتے ہیں۔ جب فضا میں گھماتے ہیں تو وہاں سے ایک نہیں بلکہ 2 سیب لے آتے ہیں اور ابو المظفر کو دیتے ہیں، اور ابو المظفر سے کہتے ہیں، اے ابو المظفر تجھے سیب کی ضرورت تھی تو غوث اعظم کو سیب کی بازار میں اور مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر غوث اعظم ہوا میں بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو اللہ کریم غوث اعظم کے ہاتھ میں ہوا میں بھی سیب پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو المظفر کہنے لگا مجھے سیب کی ضرورت ہے۔ غوث اعظم نے ہاتھ اٹھایا، 2 سیب غوث اعظم کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ جب غوث اعظم کے ہاتھ میں 2 سیب آ جاتے ہیں تو ابو المظفر کو 1 سیب دیتے ہیں اور 1 سیب اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے فرمایا لے ابو المظفر تجھے سیب کی ضرورت تھی، سیب حاضر ہے۔ ابو المظفر نے جب یہ دیکھا تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے ابو المظفر سیب کھاؤ، تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے۔ جب سیدنا شیخ عبد القادر نے اجازت دے دی تو ابو المظفر نے سیب کو توڑا، سیب کو کاٹا تو کیا دیکھتا ہے سیب کے اندر سے کیڑے نکلنے شروع ہو گئے۔ کیا دیکھتا ہے کہ سیب اچھا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو المظفر سوچنے لگا کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں سیب تھا تو اللہ اکبر دیکھنے میں بڑا پیارا لگ رہا تھا، دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی ابو المظفر کے ہاتھ میں آیا ہے اللہ اکبر اس نے یہ سیب کو کاٹا ہے، سیب کو چاک کیا ہے تو اس کے اندر سے کیڑے نکلے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا سیب غوث اعظم کے ہاتھ میں تھا، غوث اعظم نے جب اس کو تراشا، جب غوث اعظم نے جب اس کو کاٹا، جب اس کو چاک کیا تو بڑا پیارا تھا، بڑا سفید تھا، اس کے اندر سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ تو غوث اعظم سے ابو المظفر کہنے لگا اے غوث اعظم ذرا یہ تو بتاؤ سیب دونوں آپ کے ہاتھ میں تھے، یہ جو سیب میں نے لیا یہ بھی آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ تو بتاؤ جو سیب میں نے کاٹا ہے اس میں کیڑے نکل آئے ہیں اور جو سیب آپ نے کاٹا ہے اللہ اکبر اس کی وجہ سے ماحول خوشبو میں معطر ہو گیا ہے، خوشبو پھوٹنے لگی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں او سن سن ابو المظفر سن، آج سن کر جا۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اے ابو المظفر سن، یہ سیب جو میرے ہاتھ میں تھا بڑا بابرکت سیب تھا، مگر جیسے ہی تجھ ظالم کے ہاتھ میں یہ سیب پہنچ گیا ہے تو اللہ اکبر سیب کی کیفیت بدل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کے ہاتھ میں اگر سیب رہے تو خوشبودار ہو جاتا ہے اور کسی ظالم کے ہاتھ میں اگر سیب پہنچ جائے اللہ اکبر تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے ابو المظفر سن، تو بڑا ظالم آدمی ہے، تو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، تو لوگوں میں ظلم کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ کریم نے تیرے ہاتھ میں سیب کو آتے ہی اس کے اندر کیڑے پیدا فرما دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج میں اس جملے سے اپنے آپ اور آپ کو ہدایت کرنا چاہتا ہوں، اے لوگوں اگر ظالموں کے ہاتھ میں اچھی چیز بھی آئے نا تو وہ بھی بیکار ہو جایا کرتی ہے، اور اگر اچھوں کے ہاتھ میں بری چیز بھی آ جائے تو اللہ کے کرم سے یہ اچھے لوگ اس بری چیز کو بھی اچھا کر دیا کرتے ہیں۔ حقیقت ہے، اچھوں کے ہاتھ میں بری چیز آ جائے اس کو سونا بنا دیتے ہیں، اور اگر بروں کے ہاتھ میں اچھی بھی آ جائے نا تو اس کی نوعیت بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو المظفر ظالم تھا، اس کے ہاتھ میں سیب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ سے آیا مگر نوعیت بدل گئی، حالت بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کو اگر کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو، اگر اپنے دل کو کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو، اپنے وجود کو اگر کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو تو اے لوگوں دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو وہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، شریعت میں چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، مصطفیٰ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ کیونکہ اگر تم نے اپنے وجود کو کسی نیک آدمی کے ہاتھ پہ دے دیا
नेकों में शामिल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। ये गुफ्तगू अगर इबरत के लिए सुनी जाए तो इबरत भी मौजूद है। कोई चीज उस वक्त तक कीमती नहीं होती जब तक उसकी निस्बत नहीं होती। आज इस प्रोग्राम को सरकारे गौसे आजम से निस्बत है। अल्लाह अकबर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस महफिल के अंदर अल्लाह करीम की रहमतों की बारिश हो रही है। और होती क्यों ना, क्योंकि सरकारे गौसे आजम का जिक्र भी अल्लाह अकबर रहमतों का सबब होता है। सरकारे गौसे आजम का नाम भी रहमतों का जरिया होता है। तो सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वालों, जब आपने ये महफिल सजाई है तो इससे दर्श लेकर जाओ कि तुम बैठो तो कम से कम नेकों के साथ तो बैठो, क्योंकि जब उसके साथ बैठोगे, उसके पास बैठोगे, उसकी बातें सुनोगे तो तुम्हारे दिल पर कोई ना कोई बात नक्श हो जाएगी, तुम्हारे दिल पर कोई ना कोई बात लिख जाएगी। नेक के पास बैठोगे तो कोई वो बात बताएगा तो वो बात तुम्हारे दिल में उतर जाएगी। और नेकों के पास से हटकर अगर बद लोगों के पास जाओगे तो यकीन जानो कि तुम नेक भी होगे तो तुम्हारी नेकी ज़ाय होना शुरू हो जाएगी, खत्म होना शुरू हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि नेकों की सोहबत अल्लाह अकबर नेक बना देती है और बुजों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। आओ मैं इसी तरह एक वाक़या लेकर चलूं ताकि आपको पता चले सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कोई भी आ जाए तो किस तरह मर्तबे पाता है। आपने सुना होगा कि सरकारे गौसे आज़म की बारगाह में एक कुत्ता रहा करता था। अगर सुना है तो बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, आवाज तो कम से कम बुलंद हो। सुभान अल्लाह। आप लोग यकीनी तौर पर बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुनने का कायदा भी यही है कि बात समझ में आती जाए और आप सुनते चले जाएं। सरकारे गौसे आजम की बारगाह में एक कुत्ता रहा करता था। मैं निस्बत बयान करने चला हूँ, वरना वाकया तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। करीब करीब सबकी बात नहीं करता, लेकिन करीब करीब इंसान वाकई सुने हुए होता ही है, क्योंकि तकरीरों का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है तो वाकई करीब करीब सुन चुके होता है। बताना ये चाहता हूँ ऐ लोगों, सरकारे गौसे आजम की बारगाह में एक कुत्ता है और कुत्ता सरकारे गौसे आजम की बारगाह में रहता है, आपकी चौखट से लिपट के रहता है। तो उसकी कसमें कौन खाता है? बरेली का इमाम कहता है तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं कि ए गौसे आजम, आपका जो दर है उसको आपसे निस्बत है, और जो दर है दर से आपके दर से कुत्ते को निस्बत है। सरकारे गौसे आजम के कुत्ते से आला हजरत फरमाते हैं कि ए गौसे आजम, मैं तो इतना छोटा हूँ कि मैं तो आपके कुत्ते के बराबर भी नहीं हो सकता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ों की बारगाह में अगर कुत्ता भी चला जाए तो कुत्ता कुत्ता नहीं रहता, बल्कि वो भी अदब के लायक हो जाता है। अल्लाह अकबर। कुत्ता कुत्ता नहीं रहता, वो भी अदब के लायक हो जाता है। ऐ लोगों, अगर तुम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो तो बुजुर्गों से दामन जोड़ना पड़ेगा, बुजुर्गों के दामन को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा। और सिर्फ वाबस्ता ना होना, बल्कि जो इन्होंने अक़वाल फरमाए हैं, जो इन्होंने बातें फरमाई हैं, जो इन्होंने इरशाद फरमाए हैं, उन्होंने भी अपनी झोलियां फैलाकर ले लेना, ताकि कल क़यामत में इनका साया भी काम आए और इनकी बातें भी काम आ जाए। हज़रात, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत इतनी बाबरकत है, इतनी बुलंद है कि बचपने में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो पैदा होने की तारीख आपको मालूम है, यकुम रमज़ान मुबारक। मैं इंशाअल्लाह बस 2 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह तबारक तआला खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। इशारा हो चुका है, इंशाअल्लाह मैं 5 मिनट के अंदर, इंशाअल्लाह 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवील फहरिस्त है और माशाअल्लाह अच्छा लगता है कि जब उलमा इकराम सरकार गौसुस सकलैन या दीगर उलमा
دیگر اولیاء کی تعریفیں کرتے ہیں تو بڑا دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ان محافلوں کا سجانا بھی ضروری ہے۔ کیوں سجانا ضروری ہے؟ تو ہم جمعے میں نہیں بلکہ صبح کے درس میں بیان کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ اکبر کتنے دن کے لیے گئے تھے؟ 40 دن کے لیے۔ 40 دن کے لیے جب گئے تو اللہ اکبر اپنی قوم کو تنہا چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ ایک نبی کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے، اپنے بھائی کو چھوڑ کر گئے۔ اے لوگوں، یہ درس دیتا ہے ہمیں اس بات کی طرف یہ واقعہ۔ قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کے اندر یہ تحریر ہے، وقت ملے تو سنو بھی اور پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی۔ اللہ اکبر، یہ چھوڑ کر اس لیے گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں 40 دن کے لیے ان سے غائب ہو جاؤں، ان سے دور چلا جاؤں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ گمراہ ہو جائیں، دین کو چھوڑ دیں، حق کو چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ اپنے لوگوں سے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے طور پر جاتے ہیں تو 40 دن بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی بنا مسئلے کے چھوڑ دیا جائے، کسی بنا نبی کے چھوڑ دیا جائے، کسی بنا سمجھانے والے کے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس قوم کو جب تک سمجھاتے رہو گے یہ قوم حق پر چلتی رہے گی، اور جس دن اس قوم کو سمجھانا چھوڑ دو گے یہ راہ حق کو بھول جائے گی، مصطفیٰ کے طریقے کو بھول جائے گی، قرآن کے طریقے کو بھول جائے گی۔ آج یہ علماء جو کرتے ہیں یہی کام کیا کرتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کا طریقہ بتا رہے ہیں، ہمیں اولیاء کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہ علماء کا کام ہے اور علماء کر رہے ہیں، اور یہ قوم کا حق بنتا ہے کہ جب علماء کچھ بتائیں، علماء کچھ سمجھائیں تو اس علماء اس بات کو، علماء کی ان باتوں کو اپنے دامن میں سمیٹیں، اور سمیٹنے کے بعد اپنے سینے سے لگائیں تاکہ ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ میں آخر بات عرض کرنے چل رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المکرم جمعۃ المبارکہ کے دن پیدا ہوئے، اور جس دن غوث اعظم پیدا ہوئے، سنو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر سیرت پر گفتگو کی جائے تو پھر 10 منٹ کافی نہیں ہوتے۔ مجھے شروع میں اشارہ ہو گیا تھا کہ مختصر سا وقت لے کر چلنا ہے، اسی اعتبار سے میں نے ایک واقعہ لیا تاکہ میں اپنی گفتگو مختصر سے وقت میں سمیٹ دوں، مگر یہ بات بھی کہہ کر میں گزر جانا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، اپنے دامن کو اتنا ہلکا نہ سمجھنا، تمہارا دامن بڑا قیمتی ہے، تمہارا ہاتھ بڑا قیمتی ہے، تمہارا دل بڑا قیمتی ہے، تمہارا جگر بڑا قیمتی ہے۔ جب کسی کے ہاتھ میں تو اس کو دیکھ لینا، اور دیکھنا اور ایسے مت دیکھنا کہ صرف وہ داڑھی رکھتا ہے، بلکہ دیکھنا کہ مصطفیٰ کے طریقے کو بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا، مصطفیٰ کے طریقے کو بھی اپناتا ہے یا نہ اپناتا، تاکہ تمہاری زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے، اور شریعت کے مطابق جس کی زندگی ہو جاتی ہے اللہ کریم اس کی زندگی میں روشنی فرما دیتا ہے، اور جس کی زندگی شریعت سے ہٹ جاتی ہے وہ سب کچھ تو حاصل کر سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بچپنے میں جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جس دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے جمعہ کا دن تھا، یکم رمضان المبارک۔ اللہ اکبر، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس دن پیدا ہوئے، جس رات پیدا ہوئے، اللہ کریم نے آپ کے صدقے سے اس دن تمام عراق میں، اللہ اکبر، غوث الثقلین کا ذکر کرنے والوں یہ نہ سوچو تم کسی معمولی ہستی کا ذکر کر رہے ہو، بلکہ یہ سوچو کہ اولیاء کے سرتاج کا ذکر کر رہے ہو۔ اگر کسی کو ولایت ملے گی تو سرکار غوث اعظم کے در سے ملے گی، نبی اب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں تمہیں ولایت کی طرف قدم بڑھانا ہے نا تو سرکار غوث اعظم کے کردار کو اپنانا پڑے گا۔ اب یہ مت سوچنا میں نے بڑی بات کہتی، ولی کوئی بھی بن سکتا، اللہ کے قانون کی، رسول کے قانون کی پاسداری کرے، ان پر چلے تو اللہ کریم اس کو بھی ولایت عطا فرما سکتا ہے۔ ولایت دور نہیں ہے، مگر یاد رکھیے گا شریعت مطہرہ کی پابندی ولایت میں ضروری ہے۔ اللہ نے آپ کو ولی بنایا، اور جس رات آپ پیدا ہوئے اللہ کریم نے تمام عراق میں اس رات تمام ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے، اور صرف بیٹے عطا نہیں فرمائے بلکہ جتنے بھی بیٹے عطا
فرمائے اللہ کریم نے تمام بیٹوں کو غوث اعظم کی پیدائش کی وجہ سے تمام بیٹوں کو ولایت کا درجہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، غوث اعظم جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا یہ اشارہ اور آپ کا یہ مرتبہ کہ آپ اپنے تصرفات کا ذکر آگے ہو جائے گا، آپ کے قدموں کی برکتوں سے اللہ کریم نے تمام لڑکوں کو، تمام بیٹوں کو، پیدا ہونے والوں کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ آج لوگوں، ہمیں آپ کی سیرت سننے کی بھی ضرورت ہے اور سیرت سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ گفتگو کا اختتام انہی باتوں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو میں نے گفتگو کی ہے اگر اس میں کوئی خامی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے سے معاف عطا فرمائے اور صحیح کو اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گلشن رہا وہ پھول کھلیں گے، زندگی رہی انشاءاللہ تعالی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔